کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، شکریہ۔ ویورز، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو اگر جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ انہیں میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے، اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ تو بس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میں ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں اسم اعظم کے بارے میں بتائیں کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ اسم اعظم کے حوالے سے آپ کو یعنی کہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو اسم اعظم کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی جو تعلق ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو بھی مانگتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، یعنی جو دعا بھی وہ مانگتا ہے اسم اعظم پڑھنے والا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے میں اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ پھر اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات جو ہیں ان سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی خاص شان کا جو راز ہے وہ اس پر کھول دیتا ہے۔ اور یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ پھر دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ اور یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جس نام سے پکاریں گے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسی نام کے حوالے سے جو ہے قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت اور جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ لفظ جو ہے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ تو اسم اعظم کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیعت، شان قیومیت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہو وہ لفظ یا آیت جو ہے وہ اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے، لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم دائم کر دیتا ہے، لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے، لہذا لفظ اللہ صمد اسم اعظم ہوا۔ اس لیے
جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے. اور ایسے ہی لفظ یا ذوالجلال والاکرام یا لطیفو یا قادرو یا علیو یا بدیو اس میں اعظم ہیں، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کو پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے. اس میں اعظم جو ہیں ان کو میں پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں اعظم کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اسم اعظم جو ہے وہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس کا ورد ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اسم اعظم کہلاتے ہیں ان ناموں کو جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسم اعظم کون کون سے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ اس کو 10,000 مرتبہ صبح پڑھیں گے اور 10,000 مرتبہ ہی رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے. اور اس طرح آپ نے روزانہ کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے کم از کم بھی 7 سال تک جاری رکھنا ہے، تو تب آپ جا کر اس اسم اعظم کے فوائد حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس طرح آپ اسے کروڑوں بار پڑھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو اس اسم اعظم کے جتنے بھی فوائد ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نواز دے گا. اور جو بھی اسم اعظم آپ پڑھیں گے، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خاص یہ اسم اعظم ہیں ان کو پڑھنے کے لیے اس طریقے سے پڑھنے کے لیے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 10,000 اپنے صبح پڑھنا ہے اور 10,000 اپنے رات کو پڑھنا ہے، اگر آپ اس طرح سے اس کو کروڑوں بار پڑھنا چاہیں گے تو اس کے لیے اجازت جو ہے وہ شرط ہے. تو آپ اجازت لے کر ہی اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بغیر اجازت آپ اسم اعظم کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کروڑوں بار پڑھنا چاہیں اور آپ بغیر اجازت کے پڑھ لیں. تو یہ خاص اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان ناموں کو اس طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کا کروڑوں بار پڑھا جائے اور آپ اس کو 10,000 مرتبہ صبح پڑھیں اور 10,000 مرتبہ شام کو پڑھیں، یعنی رات کو سوتے وقت پڑھیں، تو اجازت لے لیں، ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آیت کریمہ جو ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی اسم اعظم ہے، اس کا بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو اس کا وظیفہ بھی کرنا ہے اگر تو آپ اس کا وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت لازمی لیں گے. اور اس کے علاوہ اسم اعظم جو ہے وہ اسم اعظم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا اسم اعظم میں حل موجود ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے خلوص دل سے پڑھنا ہے اور خلوص دل سے آپ نے اسم اعظم کا وظیفہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں میں اسم اعظم کی خاصیت موجود ہے، مگر ہر اسم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمیں یا لازمی لگانا ہے تاکہ ہمارا جو عمل ہے، اور کیونکہ ہم خالی اللہ کا نام بغیر یا کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہیں ان کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی خاصیت بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو اگر آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کا ایک بار ورد کرنا اپنا معمول بنا لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام آپ باقاعدگی کے ساتھ فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں ایک بار، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور دینی اور دنیاوی دونوں ہی جگہ پہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اس سے آپ کو آپ کے گھر میں برکت پیدا ہو جائے گی اور آپ کے گھر سے مصیبتیں اور تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پھر ہمیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں صحت قائم رہے گی، تندرستی قائم رہے گی، بیماری سے ہمیں نجات ملے گی اور نیک کاموں کی توفیق حاصل ہوگی، گھر میں ہمارے برکت پیدا ہوگی، شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی یاد کی طرف دل بھی خوب مائل ہوگا، عزت اور دولت میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں قدر اور محبت پیدا ہوگی. اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس طرح سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر ہم 10 دفعہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لیں گے تو ہمارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہوگا اور یہ قبر اور آخرت کی منزل جو ہے وہ ان کو طے کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اگر کسی شخص کو کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے ناموں کو روزانہ 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھے
اور آخری روز یعنی کہ جب اس کے 41 دن پورے ہو جائیں اور وہ یعنی 40 دن پورے کرنے 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا، تو پھر جو آخری دن ہوگا اس روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرے، تو اس وظیفہ کی برکت سے بھی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بہت ہی خاصیت اور بہت ہی فضیلت ہے، اور اس میں اعظم بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کون کون سے ہیں، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور اجازت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں اعظم کو پڑھنے کے لیے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی صفاتی نام ہیں، اور ان کا ہر نام کا پڑھنے کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں گی، اور پھر آپ اگر روٹین بنا لیں گے تو پھر آپ کبھی بھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو ویورز، میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میری اب آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔